يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. مرحبا مرحبا بالآقا يا رمضان، مرحبا مرحبا بالآقا يا رمضان، کھل اٹھے مرزائے دل تازہ ہوا ایمان. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا تو نے کیا ہوگا. الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں ماہ افراد رحمتوں برکتوں والا جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا فرمایا. روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور گویا نیکیوں کی ایک بہار سے آ جاتی ہے. پر کیوں نہ آئے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب یہ فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عبادات کے ثواب کو بیان کیا ہے، جبکہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ثواب کو مخفی رکھا، اور اس کا اجر رب تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کو خود عطا فرمائے. یہی نہیں بلکہ روزہ دار بروز محشر بھی ایک خصوصی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جنت میں ایک دروازہ باب الریان ہے کہ جو خصوصیت کے ساتھ روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے کہ بروز محشر روزہ رکھنے والے اس دروازے سے داخل جنت ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ وہ فضائل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے عظمت رمضان ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کی رات کو قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. غفر لہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ گویا اس کی مغفرت کر دی گئی. یعنی دن میں روزہ رکھنے والے، رات میں تراویح پڑھنے والے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے کے لیے یہ انعام ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. تو یہ ماہ رمضان ہمارے درمیان سایہ فکر ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پھر یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کر کر
اللہ سے رحمت کا سوال کرنے والا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا مہینہ ہے، اللہ سے جہنم سے آزادی طلب کرنے والا مہینہ ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اس کی آخری 8 راتوں میں ایک ایسی رات پنہا ہے، ایک ایسی رات پوشیدہ ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت و ریاضت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی یہ سعادتوں والی ہے، ہر گھڑی کی کیا کہنے ہیں، ہر گھڑی اپنے دامن میں برکتیں سمیٹی ہوئی ہے، بس توجہ اس طرف کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان المبارک کی برکات سے مزین کر سکیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان تو ہر سال آ رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح و قیامت تک ماہ رمضان المبارک کی بہاریں آئیں گی، یہ انعام و اکرام یہ عطا کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، یہ ہم خود فیصلہ کریں، یہ ہم اپنے آپ سے تہیہ کریں، ایک عزم کریں۔ کیا ماہ رمضان المبارک کو عام دنوں کی طرح غفلت میں گزارنا ہے، یا یہ نیکیوں کے سیزن والا مہینہ کہ جس میں فرضوں کا ثواب 70 درجے اور بعض مقامات پر 700 درجے؟ علماء نے تو لکھا کہ یہ 70 اور 60 تو آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ جو عبادت و ریاضت کرے، جو اسے منائے، جو اسے راضی کرے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ چاہے تو 70,000 گنا بھی ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ یہ تو ہماری طلب میں کمی کہ میری طلب میں ہے کبھی، اس کے یہاں کبھی نہیں، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ رمضان مبارک کے تقدس کا اہتمام کرنا ہے، رمضان مبارک میں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اور رمضان کو اپنے لیے باعث رحمت، باعث عظمت، باعث مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنانا۔ یہ یاد رکھیے، آج جہاں بے عملی کا دورہ ہے، معاشی طور پر ہم ایک جانور کی مثل تک و دو میں لگے ہوئے ہیں، صبح ہوئی کام کاج بھاگ دوڑ، رات ہوئی کام کاج بھاگ دوڑ۔ اب ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم صبح و شام دن رات کام کر کے بھی اپنی ضروریات اور اپنے خواہشات کی تکمیل کو پورا نہیں کر پا رہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان ایام معدودات، یہ گنتی کے ایام ہم پر سایہ فگن ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج دوسرا روزہ ابھی چند گھنٹوں بعد آپ افطار کریں گے کہ جو گنتی کے دن جس کو کہا گیا اور وہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے پروانے لیے ہم پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی جان میں جان ہے، ابھی طاقت اور ہمت ہے کہ ہم رمضان کی برکات کو حاصل کر سکیں، لیکن اگر ہم محض چند سکوں کے سبب، محض کام کاج کے سبب، کاروبار کے سبب، لذات دنیا کے سبب اس ماہ رمضان مبارک سے برکات کو حاصل نہ کر سکے تو ہم سے بڑھ کر کوئی محروم ہرگز نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ رمضان مبارک کو زندگی کا آخری رمضان سمجھیں۔ ہاں، وہ نہ سمجھے کہ جس کو یقین ہو کہ میں اگلے سال بھی پائے جاؤں گا، لیکن ہم میں سے کوئی اگلی سانس
یہ ضمانت نہیں دے سکتا، یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ جو سانس میں نے اندر لیا ہے وہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اپنے اس ماہ رمضان المبارک کو اپنے لیے باعث برکت بنانا ہے، باعث رحمت بنانا ہے۔ رمضان مغفرت کے پروانے بانٹ رہا ہے، سوال یہ کرنا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ رمضان رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، سوال یہ کرنا ہے میری کیفیت کیا ہے۔ رمضان ارے وہ عقیدت لے کر آیا ہے، وہ جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر آیا ہے، لیکن مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور یہی وہ بنیادی شے ہے کہ رمضان مبارک کی برکات حاصل کرنا، رمضان مبارک کی ہر لمحے کو اپنے لیے باعث برکت بنانا کیسے بنایا جائے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی ساری کی ساری گھڑیاں، ساری کی ساری ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے احکامات کی پیروی میں گزرتی ہے۔ یقیناً ان کے لیے کہ رمضان باعث برکت ہے۔ کیسے گزرے؟ ماہ رمضان میں تو آرام کرنے والے کے لیے بھی یہ عظمت ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی۔ جب اس کا جسم بھوک اور پیاس سے تکلیف اور شدت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء در حقیقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وہ رات کا کھانا کھائے اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو وہ سحری کرنا، وہ کھانا کھانا، وہ پانی پینا، وہ غذا کا لینا اس کے لیے باعث برکت ہوتا ہے اور عظیم سنت کی ادائیگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو بابرکت کھانا قرار دیا، یہ برکت والا کھانا کہ کھجور کیوں نہ ہو، بندہ اس کو اختیار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی نہیں بلکہ بندے کے لیے دو فرحت، دو خوشیوں کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایک وہ خوشی کہ جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کر اللہ کے حکم کی پیروی کر کر وہ سارا دن اپنے آپ کو مشقت میں رکھ کر ان جائز چیزوں سے کہ جو عام دن میں اس کے لیے کھانا پینا جائز تھے لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ رکا ہوا تھا، جب وہ افطار کرتا ہے تو روایت میں آیا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے خالق و مالک سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ انعام و اکرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اس میں غفلت میں گزاروں، کیا میں سوتا رہوں، کیا میں کھیل کود میں ملوث رہوں، کیا میں دنیا کے چند سکوں کے لیے رمضان کی عظیم ترین ساعتوں میں اپنے رب کو ناراض کرتا رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ روایت نظروں سے گزرتی ہے تو دلی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بلا عذر کوئی رمضان کا ایک روزہ ترک کر دے پھر ساری زندگی روزے سے رہے تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ شریعت مطالعہ نے ایک مریض کو، مسافر کو رخصت دی ہے کہ اگر کوئی واقعی ایسا مریض ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، لیکن ہم ہمارے یہاں تو مریض تو کم نظر آتے ہیں، یہ پان گٹکا نسوار والے اور اس طریقے سے جو ہے وہ الٹے سیدھے معاملات والے ہٹے کٹے ہیں اور روزہ ترک کر رہے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی اس رحمت والے مہینے، اس مغفرت والے مہینے میں کہ جب سامان مغفرت اور رحمت ہمارے سر پر موجود ہے، ہم اس رحمت کے سائے میں موجود ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کر محض روزے کو چھوڑ دیں۔ میں بارہا اس طرف توجہ دلا چکا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ یہ تمنا جسم ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج اس رمضان کی برکات کو حاصل کر لیجئے، اپنی قبر کا نور حاصل کر لیجئے، اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کی مغفرت کروا لیجئے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ حقیقی معنوں میں توبہ کر کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیے کہ یا اللہ جو سارا سال غفلت میں گزرا
لیکن ماہ رمضان آ چکا ہے، تیری رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، تو نے جنت نعیم کو مزین کر دیا ہے، جہنم کو تو نے بند کر دیا ہے، شیطان کو جکڑ دیا ہے، میرے ایک ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو، ایک ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما اور میری مغفرت فرما۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اسی طرح رات کے قیام کے حوالے سے کہ رات کا قیام جب قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی، سننے کی سعادت نصیب ہو رہی، تو کیا ان 24 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس 1-1.25 گھنٹہ بھی کہ ہم اپنی مصروفیات ترک کر کے رب کے پاک کلام کو سنیں، اس کی رحمتوں کو سمیٹیں؟ یقیناً ہے۔ آج یہی قوم ہے کہ جو آٹے کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں لائن لگاتی ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل کم کروانے اور بھرنے کے لیے گھنٹوں کی لائن لگاتی ہے، اپنی اجرت تنخواہ لینے کے لیے اے ٹی ایم کے باہر گھنٹوں گھنٹوں کی لائن لگاتی ہے۔ میں اور آپ انہیں اشخاص میں سے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوں۔ تو یہ ہم پر غفلت نہیں۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ جناب فلاں جگہ کوئی سستے پلاٹ مل رہے ہیں، تو ہم صبح طلوع فجر سے پہلے وہاں لائن لگا کر کھڑے ہوں گے۔ علاج معالجے کا معاملہ ہو، کہیں پتہ چل جائے اچھا ڈاکٹر ہے، سستا علاج کرتا ہے، تو رات میں ہی تکیہ ڈال کر بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا جلدی نمبر آ جائے۔ یہ ہماری کیفیات ہے، یہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں آرام چاہیے، ہمیں آسائش چاہیے۔ جناب ہم سے یوں نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا تعلق یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کون سا ایسا شخص ہے جو 14-15 گھنٹے جو ہے وہ بھوک برداشت کر سکے؟ ارے یہی تو وہ تقاضے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکے کہ اے باری تعالیٰ، سخت پیاس کا عالم ہوتا تھا، عالم یہ تھا کہ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، کلی کرنے کے لیے، وضو کے لیے ٹھنڈا پانی منہ میں ڈالتا تھا، لیکن تیری رضا یہ مقدم تھی، اس پانی کو واپس کر دیتا اور میں نے فقط تیرے لیے روزہ رکھا۔ یہ اس عقیدہ توحید کا اظہار ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ یقین جانیے یہ بھوک اور پیاس یہ دنیاوی مشکلات ہیں، اس مشکلات کو اپنا عادی بنائیے۔ قبر و حشر کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، قبر و حشر کی مشکلات کا ہم بیان کریں تو ہماری حالت اس کو سوچنے سے یکسر تبدیل ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایام ہم پر سایہ فکر ہو گئے ہیں۔ یہ جمعۃ المبارک کی ساتھ ہے، اس جمعۃ المبارک کی ساتھ کا انعام کیا ہے یہ سنتے چلیے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے ہر جمعے کی ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرواتا ہے، ہر گھڑی میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن پر بدعمالیوں کے سبب، گناہوں کے سبب جہنم لازم کر دی گئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کیسی وسیع ہے کہ 10-10 لاکھ جہنمیوں کو وہ جہنم سے آزاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شان کریمی، اس کی شان رحیمی کا اظہار ہو رہا ہے، شان غفاری کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن ہم دامن پھیلانے والے تو بنے، ہم آنکھ اٹھانے والے تو بنے، اگر اس کی رحمت کے سوالی تو بنے۔ یہ دنیا کی مختصر مشقت اختیار کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ہیلے بہانے ہیں۔ آج ہم ایسی لت میں لگ چکے ہیں کہ ہم سے جو ہے یہ 14-15 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی اس ذلت و رسوائی سے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بروز محشر جب 50,000 سال کا عالم ہوگا، اس ایک دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ گناہگار اپنے پسینوں کے اندر غوطہ-زر ہوں گے اور ہر طرف یہی آہ و بقا ہوگی کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اگر کسی کو پروٹوکول دیا جائے گا، کسی کو انعام و اکرام دیا جائے گا،
منادی اگر باب الریان سے کسی کو پکارے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ دنیا کے اندر فرض روزے رکھنے والے ہوں گے، سبحان اللہ، جو ان کو پروٹوکول دیا ہے، وہ رات کے تاریخ کے حصے میں اٹھ کر فقط اس لیے کھانا پینا کھانے والے ہوں گے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ان کا انعام و اکرام کیا ہوگا؟ جب بروز محشر اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر اس روزے کا انعام آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ روزہ، اس کو خدا را غفلت میں نہ گزاری، خدا را غفلت میں نہ گزاری۔ اگر آپ ابھی صحت مند ہیں، آپ کی کیفیت روزہ رکھنے کی ہے، آپ کی کیفیت اس مشقت کو اٹھا لینے کی ہے، تو یقین جانیے آپ خوش نصیب ہیں۔ اگر ایسی عمر میں پہنچ گئے کہ جہاں شیخ فانی ہو گئے، جہاں کیفیت نہیں ہے، ڈاکٹر نے کسی مرض میں ایسا مبتلا کیا دیا ہے کہ اگر، تو پھر آپ حسرت کرتے رہ جائیں گے کہ کاش میں ایک روزہ رکھ سکوں۔ اس حسرت سے پہلے صحت کو غنیمت چاہیے، اور صحت حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ مالک جو رازق ہمیں سارا سال بغیر محنت کے اتنے ذائقے دار غذائیں کھلاتا ہے، اس کی رضا کے لیے میں چند گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا۔ وہ خالق و مالک جو سورج کو نکال کر ایسی روشنی پھیلاتا ہے جس سے غذائی اجناس میں لذت پیدا ہوتی ہے، جو چاند کو نکال کر پھلوں کے اندر خوشبوئیں اور ذائقے کو ڈالتا ہے جس سے میں مستفید ہو کر محظوظ ہوتا ہوں، یہ ہماری کیفیات ہے۔ کیا اس خالق و مالک کے ساتھ ہمارا یہی تعلق ہو کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے رہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اپنے بچوں کو سحری میں اٹھا کر سحری کروانا ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ یہ ماہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں ہم رات کے پہر میں کھانا پینا کھاتے ہیں پھر دن بھر نہیں کھاتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی پریکٹس رہی تھی کہ اگر چھوٹا بچہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ سحری میں اٹھا کر منہ دھلا کر اسے کچھ کھلاتے پلاتے تھے کہ اس کے دل کے اندر عظمت رمضان آئے۔ اس کو دل کے اندر کھانا پینا منہ میں نہیں دیتے تھے، یا اس کو مختصر روزہ رکھواتے تھے کہ جناب ایک سائڈ سے روزہ۔ یہ تربیت کے انداز، یہ عظمت رمضان، یہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کا طریقہ تھا۔ اگر آج ہم نے یہ نہ کیا تو پھر ہم یہ تقدس رمضان بھی پامال کرنے والے ہو جائیں گے۔ جیسے آج کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، منہ میں جو ہے وہ الٹی سیدھی چیزیں رکھی ہوئی ہے، اور بے شرمی اور ہر دھرمی کے ساتھ